یہ بالکل صحیح بات ہے, یہی کرنا چاہیے. سر, بھارتی پروپیگنڈا سرجیکل اسٹرائکس پر اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ ہاں, یہ سرجیکل اسٹرائکس کہہ رہے ہیں جیسے ہم کوئی بھوٹان ہے ہم بھائی کہ سرجیکل اسٹرائک کر دیے انہوں نے اور ہم خود چپ خاموش بیٹھے ہوئے. سرجیکل اسٹرائک آپ کریں گے تو ہم بھی سرجیکل اسٹرائک کریں گے, تو کیا مطلب ہے؟ یہ اس کو وار گیم کرنا چاہیے. دیکھیں ملٹری پلاننگ یہ ہوتی ہے. میں ڈی جی ایم او صاحب کو کہوں گا, ان کو میں نے ٹی وی پہ سنا ہے کہ جی ہم ٹائم اینڈ پلیس اوور چوزنگ اسٹرائک, ان کو وار گیمنگ کرنی ہوتی ہے ملٹری میں اینڈ تک کہ اس کے آگے کیا ہوگا. اس کے رسپانس کو ایویلیویٹ کرو ذرا. اس کی رسپانس میں بالکل وہی ہوگا جو آپ کریں گے, ہم بھی وہی کریں گے. ایگزیکٹلی وہی سرجیکل اسٹرائک ہم بھی کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہے. ہمارے پاس ایئر فورس ہے, ہمارا الحمدللہ ہمارے پاس آرمی ہے جو بہت طاقتور ہے, جو وہ بالکل رسپونڈ کریں گے ان کائنڈ. تو ہم بھی سرجیکل اسٹرائکس کریں گے آپ کے اوپر. اس کے بعد بات بتائیں آپ کہ آپ کیا کریں گے. آپ اس کو ایسکیلیٹ کریں گے, اور زیادہ کریں گے تو ہم بھی اور زیادہ کریں گے. تو پھر یہ ہسٹیریا آگے چلتا جائے گا, معاملہ ایسکیلیشن ہوتی رہے گی, اور پھر وی ول اینڈ اپ ان آل آؤٹ وار, جو اوائڈ کرنی چاہیے. میں جب اوائڈ کرنی چاہیے کہتا ہوں, میں سمجھداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. صرف پاکستان کو نہیں مارا جا سکتا, آپ کو بہت نقصان ہو جائے گا ہندوستان کو. تو یہ دونوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. کیوں ایک دوسرے کو نقصان دینا چاہ رہے ہیں؟ اسٹیٹسمین شپ یہ ہے کہ نہیں یہ نہ کریں. تو مودی صاحب کو اسٹیٹسمین شپ دکھانی چاہیے, یہ ایموشنلزم بند کریں. ٹھیک ہے. شہر صاحب, میں واپس آتی ہوں اپنے سوال پہ کہ اس طرح جو بھارتی جارحیت کا جو ہمیں سامنا ہے, جو جنگی جنون کا سامنا ہے اڑی حملے کے بعد, اور اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ اڑی حملے کے ٹائمنگز اور یونائٹڈ نیشن میں میاں نواز شریف صاحب کا خطاب, جو وزیر اعظم پاکستان ہے, وہ بھارت سے ہضم نہیں ہوا. بھارت نے پوری پلاننگ ایک ڈیزائن کی, ایک انجینئرڈ ایک چیز ہمارے سامنے آئی, اور اس کے بعد سے جو بھارت کا جنگی جنون, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئیکشن جو تھا وہ پاکستان کا کشمیر پہ اپنا کیس لڑنے کا تھا, یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور عوامل ہیں جو اس سے بھارتی جارحیت کا ہمیں سامنا ہے؟ نہیں, مجھے بڑی خوشی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ پہلی دفعہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں اسٹرانگلی اٹھایا ہے, ورنہ پہلے ہم کشمیر کا نام بھی نہیں لیتے تھے. تو یہ خوشائن بات ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. نہ جہاں تک اڑی میں ہوا ہے وہ یس, اس کے اوپر تو بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ پروبلی یہ انہوں نے خود نے کیا ہے تاکہ کشمیر میں یہ جو ہو رہا ہے ادھر اپرائزنگ ہوئی بھی ہے, اس سے ذرا فوکس ہٹے اور فوکس پاکستان کے اوپر ڈالا جائے, پاکستان کو برا بھلا کہا جائے انٹرنیشنلی. یہ تو ہندوستان کی چال سازی ہو سکتی ہے. یہ سر, آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو اس بھارت نے ایک پریشر بلڈ کیا ہوا ہے اس کو سہ پا رہا ہے؟ کیونکہ ہم اگر دیکھیں انٹرنیشنل جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ عالمی سطح پر ہمیں تنہائی کا سامنا ہے, سارک کانفرنس ہمیں ملتوی کرنی پڑی, پاکستان اپنا کیس صحیح لڑ رہا ہے, یا نواز شریف صاحب کی جگہ آپ ہوتے تو زیادہ بہتر طور پہ اپنا کیس پلیڈ کر سکتے؟ میں اپنے کوئی کمپیرزن میں مطلب اپنا ڈھول تو میں نے نہیں پیٹا یہاں بیٹھ کے, لیکن وہ سامنے ہے ہمارے. جب ہمارے زمانے میں ہماری کیا ریپوٹیشن تھی, انٹرنیشنلی ہماری سٹینڈنگ کیا تھی, ریجنلی ہماری سٹینڈنگ کیا تھی, اور ہم ہندوستان سے کیسے مقابلہ کر رہے تھے, اور ہم نے جو مقابلہ ایسے کر رہے تھے کہ ہم بالکل کشمیر کے مسئلے کو حل کی طرف لے کر جا رہے تھے. یہ ساری چیزیں تو میرے زمانے میں ہوئی ہیں, اب یہ نہیں ہو رہی ہیں. ہم تنہائی کی طرف گئے ہیں, تو ظاہر ہے میں میرے خیال میں ظاہر ہے میں اس سے بہتر ہوتا صورتحال. مجھے امید ہے کہ پاکستان میں اندر بم بلاسٹ کر رہا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی آرگنائزیشن, تو وہ ٹیررزم یہاں بھی کر رہا ہے. اگر کوئی بامبے میں کچھ کیا کسی نے, وہ ٹیررزم کہلانا چاہیے, باقی تو نہیں. سر, یہ ڈفرینشیٹ کرتے کرتے تو ہم اس حال میں پہنچے ہیں. سر, اس مجاہدین کہتے ہیں, اس ڈفرینشیٹ کرتے کرتے تو ہم اس حال میں پہنچے ہیں. ہم گڈ اور بیڈ طالبان کی مشکلات میں اور ان کی پریشانیوں میں ہم پھنسے رہے, اس کی تفریق میں ہم پھنسے رہے. آج اس کا صلہ میں یہ مل رہا ہے کہ عالمی طور پر ہم تنہا ہوتے جا رہے ہیں. سارک کانفرنس کو ہم نے ملتوی کرنا پڑا, اور آج ایک دفعہ پھر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جس طرح سے حافظ سعید جیسے شخصیات کی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں, سر تو وہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ جہاد کر رہے ہیں تو پھر وہ وہیں پر جائیں جہاں پہ جہاد لازم ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم تنہا اس کی وجہ سے نہیں ہوئے. تنہا کوئی نہیں ہوتا ہے اگر آپ سچ بولیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولیں
اور ایک آرگومنٹ لاجک کے ساتھ دیں, کوئی تنہائی نہیں ہوتی ہے. میں یہاں جو بول رہا ہوں, یہاں تھنک ٹینک سے انٹریکٹ کر رہا ہوں, جس نے بھی سینئر کیپٹل ہل میں بھی بات کی ہے وہاں میں نے یہ باتیں کی ہے, اور وہ سنتے ہیں اور میرے خیال میں تو مانتے بھی ہیں. تو آپ بولے تو صحیح, بولنے والا ہونا چاہیے اور لاجیکل آرگومنٹ دینے والا ہونا چاہیے. ہندوستان اپنے کاؤنٹر آرگومنٹ کر رہا ہے, یہاں ہمارے خلاف کرتا ہے وہ, ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے ہیں, اسے کاؤنٹر نہیں کرتے ہیں انٹرنیشنلی, تو ہم پھر اس لیے ہم تنہا رہ جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی کیونکہ ہم یہ ہماری آرگومنٹ نہیں, بالکل نہیں ہے. میں اپنی آرگومنٹ رکھنی چاہیے اور اس کو فورسفلی پروجیکٹ کرنا چاہیے. اچھا مشرف صاحب, میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں اور جو ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ اگر آپ حکومت کا حصہ ہوتے یا نواز شریف صاحب کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کی لائن آف ایکشن کیا ہوتا؟ لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں, ابھی ایک خبر آئی سامنے ذرائع سے کہ میاں جو شہباز شریف صاحب ہیں, ان کا ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ بڑے ان کے ڈائلاگز ہوئے اور بڑے تھوڑا سا ایک ٹینس ماحول میں بھی ہوئے, اور انہوں نے ان سے یقین دہانی لینے کی کوشش کی کہ اگر اب ہم ان کے خلاف یعنی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف کارروائی کریں گے تو جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ کسی قسم کی ہارڈلز کریٹ نہیں کریں گی, اور انہوں نے اس پہ اب آبادگی شاید ظاہر کی ہے, بظاہر تو شاید کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط عمل ہے اور شہباز شریف صاحب یہ غلط کر رہے ہیں؟ نہیں, غلط نہیں ہے, پارشلی کریکٹ ہے, پارشلی غلط بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو آپ پورے سب کو لپیٹے نہیں ایک ہی اس میں, ٹھیک ہے, آپ اس میں ڈفرینشیٹ کریں اور سمجھ ہونی چاہیے کون سا نان اسٹیٹ ایکٹر ٹیررزم کر رہا ہے, اس کو آپ سمجھیں, اس کے اگینسٹ ایکٹ کریں, چاہے وہ ٹیررزم پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان کے باہر میں ہو, وہ ٹیررسٹ ہے, اس کے اگینسٹ ایکٹ کریں. لیکن جو کشمیر میں اگر کچھ ہو رہا ہے اس کو نان اسٹیٹ ایکٹر کہنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مشرف صاحب, جو آپ نے سیاستدانوں پہ سارا بلبہ ڈالا اور آپ نے کہا کہ سیاستدان جو ہے وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے, تو جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں پرویز رشید صاحب, ان کا بھی اس پر ایک ری ایکشن آیا, وہ میں ری ایکشن آپ کو ذرا سنوانا چاہ رہی ہوں. میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ اپنا ری ایکشن دیجیے گا, ذرا کلپ کیجیے گا پلیز. بگاڑ دیا اس پاکستان کو, برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو, تباہ کر دیا اس پاکستان کو, لہو لہان کر دیا پاکستان کو. نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو, خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف آگے. جی مشرف صاحب, اگر آپ یہ سن سکیں, خراب کریں ملک کے جنرل پاکستان کو, نواز شریف آئیں اور ملک کو پاکستان کو ٹھیک کریں. میں یہی کہوں گا, ذرا پرویز رشید صاحب کی ریپوٹیشن عام لوگوں میں پوچھیں, کیا ریپوٹیشن ہے ان کی, جو ان کی باتوں کی ریپوٹیشن, ان سے ذرا پوچھ لیں, عام لوگوں سے پوچھ لیں, انٹیلیجنسیا میں پوچھ لیں, کسی سے بھی پوچھ لیں. ایک ان بیلنس قسم کے ویوز دے دیتے ہیں اٹھا کر, بھائی کیا خراب کیا جرنیلوں نے, جرنیلی تو ٹھیک کرتے ہیں, اور پوری عوام, آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, پوری عوام تو فوج کی طرف جا رہی ہوتی ہے, فوج کو بلا رہی ہے, فوج سے پیار کرتی ہے, فوج کو ریسپیکٹ دیتی ہے. تو یہ کس خواب کی بات کر رہے ہیں؟ فوج تو پاپولر ہے کیونکہ فوج ڈیلیور کرتی ہے. اگر اس پاکستان کے لیے ڈیلیور کیا گیا ہے, وہ ایوب خان ایرا میں 10 سال کی ڈیولپمنٹ آپ لے لیں, اور یا میرے ایرا کی مجھے فخر ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی ایرا لے لیں. اصل میں یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کو میڈیا پہ ڈیولپمنٹ کی بات کرنی چاہیے. ڈیولپمنٹ کا پیمانہ, جیسے میں ہر دفعہ کہتا ہوں, عوام اور ملک ہے بھائی. عوام کی خوشحالی, آپ ابھی دیکھ لیں کہ کیا عوام کی خوشحالی ہو رہی ہے, نہ بجلی, نہ پانی, نہ گیس, نہ پیٹرول, کوئی چیز نہیں. اور مہنگائی آسمان پہ جا رہی ہے, 3-4 گنا زیادہ عام اشیاء کی قیمتیں میں اضافہ ہو گیا میرے زمانے سے. یہ کیا خوشحالی ہو رہی ہے عوام کی؟ ان کو ایجوکیشن اور ہیلتھ مل رہی ہے کیا؟ یہ تباہی مچی ہوئی عوام کے لیے. تو یہ باتیں جو ہے کہ یہ بھائی جی جرنیل خراب کرتے ہیں, جرنیلوں نے ہی دی ہے. یہ سر ویسے وہ تو ٹھیک ہے, 10-20 سال نہیں ہوتے 2 ٹینیور, تو میرے خیال پاکستان کی اکنامک حالت, پاکستان کی سروائیول اتنی اچھی نہیں ہوئی بھی ہوتی جو اب تک ہے. سر لیکن مجھے ویسے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, جو آپ پرویز رشید صاحب کی ریپوٹیشن کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے سامنے جو پاکستان میں ان کو ایک عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, ایک انفارمیشن منسٹر ہیں, پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, آپ کن حلقوں میں ان کی کس ریپوٹیشن کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں کسی بھی حلقے میں آپ پوچھ رہے ہیں, اس لیے میں ان کے خلاف کیا بولوں, میں بولنا نہیں چاہتا ہوں. ان کو میں جانتا ہوں,
لیکن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کسی سے پوچھ لیں، ان کی ریپوٹیشن تو بہت خراب ہے یہ کہ یہ سینسلیس قسم سے بات کرتے ہیں، ایسی جو بالکل صحیح نہیں ہوتی ہے ان کی باتیں. اچھا تو میں اس سے صرف یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ الزام لگاتی ہے کہ یہ نواز شریف جو ہے وہ بھارت نواز ہیں یا مودی کے بڑے قریبی ان کے تعلقات ہیں، ان کا اپنے وہاں پر بزنس ہے. بلاول بھٹو زرداری جب اپنی کیمپین کے لیے نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے. مطلب یہ اور پھر جب نواز شریف صاحب کی یہاں پہ سالگرہ ہوتی ہے تو نریندر مودی وہاں سے یہاں پر آتے ہیں، ان کی اوتھ سیریمنی میں نواز شریف وہاں پر جاتے ہیں، ساڑیوں اور آموں کی پیٹیوں کے تبادلے ہوتے ہیں. یہ جو تعلقات ہیں، یہ جو فرینڈلی ایک ریلیشن شپ ہے دو دشمن ممالک کے جو حکمران ہیں ان کے، اس کو آپ بہتر طور پر دیکھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ قومی مفاد کو سائیڈ میں رکھ کر ذاتیات پہ زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں کہ ہم وہ برتھ ڈے پہ آ رہے ہیں اور ہم ان کی انڈیپینڈنس ڈے پہ یا کہیں جا رہے ہیں وہاں ان کو مبارکباد دے رہے ہیں اور ان سے ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں پیریفرل ایشوز ہیں، یہ کوئی کاسمیٹکس ہیں. یہ اصلی سبسٹنس تو امن کی طرف ہے نا، امن لانا ہے اور ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنا ہے. ہمیں جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے. یہ اصلی سبسٹنس ہے نا. یہ جو کاسمیٹکس جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سامنے رکھے، سبسٹنس کچھ نہیں ہو رہا. سبسٹنس یہ ہے کہ مودی صاحب ہمیں برا بلا کہتے ہیں، ان کی فارن منسٹر ہمیں برا بلا کہتے ہیں، ان کی ڈیفینس منسٹر ہمیں برا بلا کہہ رہا ہے، ان کا ڈی جی ایم او ہمیں تھریٹن کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم ٹائم اینڈ پلیس آف چوزنگ ہم ماریں گے انہیں. ایک آپریشن پنش پاکستان انہوں نے نام رکھا ہوا ہے اس کو. تو یہ کیا، یہ آرٹیفیشیلٹی ہے، یہ ہپوکریسی ہے، یہ نہیں چلنا چاہیے. ہر چیز سامنے کھیلیں جی سنسیئرٹی کے ساتھ اور بالکل سامنے ہونا چاہیے، کوئی چال بازی نہیں ہونی چاہیے. سامنے منہ پہ